ہماری گفتگو چل رہی تھی وضو کے مسائل کے حوالے سے۔ اللہ کی توفیق سے وہ مسائل مکمل ہوئے۔ اسی کا اگلا جز غسل، شرعی اعتبار سے نہانا یہ کب ضروری ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ موضوع خاص طور پر شادی شدہ افراد کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شرعی اعتبار سے انہوں نے طہارت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو شرعی غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اور وہ شرم کے مارے پوچھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ شریعت کے مسئلے کے اندر شرم نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابہ ضرورت کے مطابق مسائل پوچھتے تھے، آپ ان کو جواب بھی دیتے تھے۔ تو غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے یہ ہم پہلے سمجھیں گے۔ نمبر 1، میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں، انزال ہو یا نہ ہو، دخول ہو گیا ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ جب ختنہ ختنے سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب آدمی خامد اپنی بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھتا ہے، ثم جہدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل، اگر انزال نہیں بھی ہوا، دخول ہو گیا ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ کئی دفعہ یہ سوال سامنے آیا ہے، دوست کئی کرتے بھی ہیں یہ سوال، تو حیران ہو جاتے ہیں کہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کیسے واجب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سوال کرنا چاہیے، خاص طور پر شادی شدہ افراد کو، اگر ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتہ اور ان کو نہیں پتہ کہ غسل واجب کیسے ہوتا ہے۔ اپنی مساجد کے ائمہ اور خطبہ حضرات سے یہ سوال کریں تاکہ بندہ شرعی اعتبار سے پاکیزگی حاصل کر سکے۔ یہ غسل جو ہے اس طریقے سے واجب ہو جاتا ہے شادی شدہ جوڑے کے اوپر۔ دوسرا کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، احتلام ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آدمی یا عورت بیدار ہوئے ہیں تو اس وقت کپڑوں پر پانی لگا ہوا ہے۔ اگر محض خواب آئی ہے اور پانی خارج نہیں ہوا، نیند کے اندر اٹھا ہے، کپڑے بالکل صاف ستھرے ہیں، پھر غسل واجب نہیں ہے۔ خواب نہیں بھی آئی، خارج ہو گیا ہے پانی سوتے ہوئے، غسل پھر بھی واجب ہو جائے گا۔ تو اس کو احتلام کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آ کر انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔
فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ، کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو وہ بھی غسل کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، بالکل وہ کرے گی غسل جب وہ پانی دیکھ لے، اٹھی ہے دیکھا ہے پانی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، غسل واجب ہو جائے گا اس کے اوپر۔ تو دوسری صورت جب کسی مرد یا عورت کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے وہ ہے جب اس کو خواب آئے یا نہ آئے، سونے کی حالت میں پانی اس کا خارج ہو گیا ہے، اٹھے ہیں دیکھا ہے کپڑے جو ہیں وہ پانی کے ساتھ گیلے ہیں یا خشک ہو چکے ہیں، پانی بہرحال نکلا تھا، تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ تیسری چیز، جب کوئی خاتون اپنے ایام مخصوصہ سے فارغ ہوتی ہے تو اس وقت بھی غسل اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ ماہواری اس کو آتی ہے، ان دنوں کے اندر تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، لیکن جب خون خشک ہو جاتا ہے، ایام اس کے گزر جاتے ہیں، تو پہلے غسل کرے گی، پھر اس کے بعد باقی معاملات جو ہیں وہ نماز پڑھے گی، قرآن مجید کو ہاتھ لگائے گی، تو اس وقت بھی اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ خاتون کا مسئلہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ان غسلها من المحیض، کہ حیض سے غسل کیا جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فامرها کیف تغتسل، تو آپ نے پھر اس کو حکم دیا کہ کیسے وہ غسل کرے گی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پچھلی حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ خاتون کے جب ایام مخصوصہ ختم ہوں گے تو وہ غسل کرے گی۔ یہی حکم نفاس والی خاتون کا ہے۔ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد خاتون کو آنا شروع ہوتا ہے، تو جب وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی وہ غسل کرے گی، پھر اس کے بعد وہ نماز روزہ جو ہے وہ شروع کرے گی۔ تو یہ غسل بھی اس خاتون کے اوپر فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ معروف ہے نفاس کے حوالے سے، چھلا وہ 40 دن جو ہیں وہ جو ناپاکی کی حالت میں عورت گزارتی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کسی خاتون کو اگر خون آنا جو ہے وہ 20 دن کے بعد ختم ہو گیا ہے تو وہ 20 دن کے بعد اس کا چھلا ختم ہو گیا ہے، وہ طہارت حاصل کرے گی اور نماز روزہ شروع کرے گی۔ 25 دن کے بعد، 30 دن کے بعد، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہیں۔ یہ نہیں کہ خون اس کو 20 دن کا ختم ہو گیا ہے لیکن وہ 20 دن اور انتظار کرے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہماری عوام کے اندر مسئلہ جو ہے وہ شاید ایسا مشہور ہو گیا ہے، حدیث کے اندر ایسا مسئلہ نہیں آیا۔ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے کہ اگر کسی خاتون کو خون آنا بند ہی نہیں ہو رہا تو وہ 40 دن تک جو ہے وہ نفاس کا خون شمار ہوگا، پھر اس کے بعد بھی اگر اس کو خون آتا ہے نا تو وہ اپنا غسل کرے گی، نماز روزہ شروع کرے گی، بعد والا خون وہ بیماری والا خون سمجھا جائے گا، وہ نفاس کا خون نہیں سمجھا جائے گا۔ مسئلہ اس طرح تھا، جبکہ ہمارے ہاں وہ خشک ہو بھی گیا پھر بھی 40 دن جو ہے وہ پورے اس خاتون کے لگوائے جاتے ہیں، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ تو جب یہ خون بھی خشک ہوگا تو اس خاتون کے اوپر بھی غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ تو غسل واجب ہونے کی 4 شکلیں جو ہیں، میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہو گیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ مادہ منویہ خارج ہو گیا ہے، وہ خواب کے اندر ہے یا جاگتے ہوئے ہو گیا ہے، غسل واجب ہو گیا ہے، اور اسی طرح ایام مخصوصہ خاتون کے ختم ہوئے ہیں اس پر غسل واجب ہے۔ نفاس کا خون اس کا خشک ہو گیا ہے پھر بھی اس کے اوپر غسل واجب ہے خاتون کے اوپر۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ملتی ہیں، آپ نے کس انداز سے یہ غسل کیا ہے جو فرضی غسل ہے۔ ایک ہے ویسے بندے نے نہانا ہے، ٹھیک ہے، شاور کھولا ہے، اس نے نہا لیا، اس نے صابن لگایا، اللہ اللہ خیر سلام۔ لیکن ایک غسل ہے جو غسل واجب ہے، طہارت حاصل کرنی ہے اس نے،
یہ مخصوص طریقہ ہے اس کا. پہلے 3 دفعہ جو ہے ہاتھ دھوئے گا. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اگر گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح صاف کرے. پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ جو ہے وہ ہاتھ دھو سکتا ہے. 1 دفعہ دھونا ہے دھو لے, 2 دفعہ دھونا ہے 3 دفعہ سے زیادہ کوئی عضو نہیں دھویا جائے گا. اب وہ وضو کرے گا. وہ دوبارہ جب ہاتھ اس نے دھونے ہیں تو اب وہ وضو کرے گا. وضو ایسے ہی کرے گا جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, لیکن 2 کام اس کے وہ عام نماز والے وضو سے ہٹ کر ہیں. ہم نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو ہم سر کا مسح کرتے ہیں. غسل جنابت کے اندر جب ہم وضو کریں گے تو سر کا مسح نہیں کیا جائے گا. سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غسل جنابت کیا تو آپ نے سر کا مسح نہیں کیا. دوسرا طریقہ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ پاؤں جو ہیں وہ وضو کے ساتھ نہیں دھوئے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ سارا وضو کرتے, سر کا مسح نہیں کیا, لیکن پاؤں دھونے سے پہلے آپ نہاتے, جب مکمل نہا لیتے پھر آخر میں آپ اس جگہ سے سائڈ پر ہو کر پاؤں دھوتے اور باہر تشریف لے آتے. یہ نبی علیہ السلام کا طرز عمل تھا. یہ 2 فرق ہیں وضو کے, یعنی پاؤں فوراً نہیں دھونے. یہاں پر بعض اہل علم نے یہ بات کی ہے, جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں اسی حدیث پر عمل کیا جائے گا, اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ وہ کچی زمین ہوتی تھی تو پانی جو ہے وہاں پر گندا کھڑا ہو جاتا تھا, اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سارا نہا لیتے تھے اور پاؤں جو ہے وہ بعد میں سائڈ پر ہو کر دھوتے تھے. اور موجودہ زمانے کے اندر تو وہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں یا فرش بنا ہوا ہے, وہ پانی تو کھڑا نہیں ہوتا, گزر جاتا ہے پانی جو ہے, وہ فرش تو صاف ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ اسی وقت بھی پاؤں دھو لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حدیث کے مطابق جو ہے وہ بہتر طریقہ تو بہرحال یہی معلوم ہو رہا ہے کہ پاؤں جو ہیں وہ آخر میں ہی دھونے چاہیے. گو کہ پانی گزر بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں, تو اگر ہم آخر میں دھو لیں سنت پر عمل ہی ہے, انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے وہ ہوگا. تو بہتر طریقہ بہرحال یہی معلوم ہو رہا ہے. لیکن دوسرا قول بھی موجود ہے اہل علم کا, اگر کوئی اس پر بھی عمل کرنا چاہتا تو اجتہاد اہل علم کا کر سکتا ہے. یہ 2 فرق ہیں بس عام وضو کے اندر اور غسل جنابت کے وضو کے اندر. اب ہم نے جب وضو کر لیا, مسح نہیں کیا, پاؤں نہیں دھوئے, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا, آپ انگلیاں بھگوتے اور بالوں کو تر کرتے, آپ اس کی جڑوں کو تر کرتے. پھر اس کے بعد آپ 3 چلو جو ہیں وہ سر کے اوپر بہاتے. یہ طریقہ کار ہے. وضو کیا ہے, وضو کرنے کے بعد جڑیں جو ہیں وہ گیلی کریں, انگلیاں تر کر کے جڑوں کو لگائیں, گیلی ہو گئی ہیں. پھر 3 چلو جو ہے وہ سر کے اوپر ڈالیں. پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پر پانی بہائیں. پورا نہا لیا آپ نے, اور آخر میں پاؤں دھوئیں اور باہر آ جائیں. خاتون کے لیے اب آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گت وغیرہ کرتی ہیں, بال جو ہیں ان کے بندھے ہوتے ہیں. یہ سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اٹھا. خواتین نے آپ سے سوال کیا کہ ہم تو بال باندھ کر رکھتی ہیں, تو غسل کے اندر کیا یہ بال کھولے جائیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے اس حوالے سے خواتین کا. بال کھولیں گی, پھر اس کو دھوئیں گی, پھر نچوڑیں گی, پھر باندھیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا انما یکفیک ان تحسی علی رأسک 3 حصیات. کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر 3 چلو ڈال لے. ثم تفیضین علیک الماء, پھر پانی بہائے اپنے اوپر. فتطہرین, تو پاک ہو جائے. بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. خاتون جو ہے وہ بھی اسی طرح 3 چلو جو ہے وہ سر پر ڈالے, بالوں کی جڑوں کو گیلا کرے, 3 چلو ڈالے اور اس کو ملے, بس یہی کافی ہے. اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں. پھر اس کے بعد نہائے, غسل کرے. کھولنا بھی چاہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, کھول لے, لیکن کھولنا ضروری نہیں ہے.
بغیر کھولے بھی اگر وہ غسل کر لیتی ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بالوں کی جڑوں کو ذرا اچھی طرح جو ہے وہ گیلا کر لے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل آپ کے سامنے رکھا گیا، جو صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابی داود اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر آپ نے جو غسل کا طریقہ بتایا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اختصار کے طور پر۔ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب نکالیں گے، وہاں پر کتاب الطہارت، طہارت کا بیان آپ نکالیں، وہاں پر آپ کو غسل کا تذکرہ مل جائے گا۔ تو وہ جب احادیث آپ نکالیں گے تو آپ کو یہ سارے مسائل وہاں پر مل جائیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے کئی دوست سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے شرعی طریقے سے غسل کیا ہے، پہلے وضو کیا پھر اس کے بعد نہائے ہیں، تو کیا باہر آ کر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کی ضرورت ہے یا وہی وضو چل جائے گا؟ یہ سوال جو ہے کئی ساتھیوں نے کیا بھی ہے اور پیش بھی آتا ہے، کئی لوگوں کے ذہنوں میں بھی اٹھتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وضو قائم ہے، اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے، کیونکہ نہاتے ہوئے اگر کسی کا ہاتھ جو ہے وہ شرمگاہ کو لگ گیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ یہ حدیث پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اگر اس کا وضو قائم ہے تو باہر آ کر اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی وضو سے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کا وضو قائم ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل۔ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ وضو اگر قائم ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ وضو دوبارہ نہیں کریں گے تو پھر بھی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے غسل کے بعد۔ ایک اور چیز بھی کہ جب غسل جو ہے وہ کسی کے اوپر فرض ہے، وہ رہ گئی ہے۔ پہلے 4 شکلیں بیان کی گئی ہیں کہ غسل کن کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ ایک اور شکل بھی ہے جس صورت میں غسل واجب ہوتا ہے، وہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرے گا تو پھر اس سے بھی غسل جو ہے وہ کروایا جائے گا، کلمہ پڑھایا جائے گا، پھر اس کو غسل دلوایا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر آئے، نماز پڑھے، روزے رکھے، وہ ہمارا مسلمان بھائی بن گیا ہے۔ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارید الاسلام، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میرا ارادہ تھا اسلام قبول کرنے کا۔ فامرنی ان اغتسل بماء وسدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں پانی جو کہ بیری کے پتے ملائے ہوئے ہوں اس کے اندر، اس کے ساتھ غسل کروں۔ یہ حدیث سنن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو غسل کروایا جائے، پھر اس کے بعد اس کو کلمہ پڑھایا جائے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ نہاتے تو ہیں لیکن وہ شرعی طریقے سے نہیں نہاتے۔ تو جب وہ اسلام کے اندر آئیں گے تو ایک دفعہ جو ہے ان کو شرعی طریقے سے غسل دیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ اس طریقے سے نہاؤ، پھر اس کے بعد وہ کلمہ پڑھے، پاک صاف ہو گئے ہیں اور اب وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک اور کہ جس کو غسل دیا جائے گا لازمی طور پر، یعنی چھٹی صورت یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس وقت بھی اس کو غسل دیا جائے گا لازمی طور پر، اس کا بھی حکم موجود ہے۔ یہ ہیں وہ شکلیں 6 کہ جن شکلوں کے اندر غسل جو ہے وہ لازمی طور پر کیا جائے گا، یعنی میت کو غسل دیا جائے گا، یہ بھی لازمی ہے میت کو غسل دینا۔ البتہ شہید اس سے مستثنا ہے، شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ احادیث موجود ہیں۔ وہ صورتیں کہ جن میں غسل کرنا مستحب ہے، بہتر ہے غسل کر لیا جائے۔ نمبر 1، جمعے والے دن، جمعے والے دن غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے، حکم بھی موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کر لے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
اس کے مد مقابل قرینہ صارفہ بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، جو جمعے والے دن غسل کرتا ہے اس نے اچھا کیا ہے، جو جمعے والے دن وضو کرتا ہے اس نے اچھا کیا ہے، لیکن فرمایا ومن اغتسل فہو افضل، لیکن اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو یہ افضل ہے۔ اس حدیث کی بنا پر، یہ سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے، اس حدیث کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جمعے والا غسل جو ہے وہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کی بھی اجازت دی ہے اور غسل کو آپ نے افضل قرار دیا ہے، اس لیے جمعے والا غسل جو ہے یہ مستحب ہے، یہ کرنا چاہیے، اس کے اوپر ثواب ہوگا، کیونکہ مستحب کا معنی یہ ہے کہ عمل کیا جائے تو ثواب ہوگا، اگر نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ مستحب کا مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر ہم نے کسی میت کو غسل دیا ہے تو غسل دینے والے جو ہیں وہ بھی غسل کریں گے، یہ غسل بھی مستحب ہے، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، من غسل المیت فلیغتسل، جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے، اور اس کے مد مقابل بھی حدیث موجود ہے جس کے اندر گنجائش ہے۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی وہ سنن نبی داود کی ہے، اور یہ جو ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ مستدرک حاکم کی ہے، کہ جس میں یہ گنجائش دی گئی ہے کہ اگر نہیں بھی کوئی کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے اس کے اوپر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، جب تم میت کو غسل دو تو تمہارے اوپر غسل واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ اذا غسلتم، جب تم میت کو غسل دو تو تمہارے اوپر غسل لازم نہیں ہے۔ فإن میتکم لیس بنجس، کیونکہ تمہاری میت نجس نہیں ہے، کوئی پلیت نہیں ہے کہ تم اس کو غسل دے رہے ہو، وہ تو ایک شرعی حکم ہے کہ میت جب انسان فوت ہو گیا ہے تو اس کو غسل دے کر جو ہے وہ تدفین کرنی ہے، وہ شرعی حکم کی وجہ سے تم اس کو غسل دے رہے ہو، وہ کوئی پلیت نہیں تھا کہ تم اس کو نہلاؤ گے تو خود بھی نہاؤ گے، یہ کوئی فرض نہیں ہے تمہارے اوپر۔ فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، بس تمہارا ہاتھ دھونا ہی کافی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میت کو غسل دینے کے نتیجے میں غسل کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو وہ مستحب ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم غسل دیا کرتے تھے میت کو، بعض ہم میں سے وہ ہوتے تھے جو غسل کر لیتے تھے، بعض وہ ہوتے تھے جو غسل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، دونوں طرح عمل جو ہے وہ صحابی جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ روایت جو ہے سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری صورت کہ جب غسل کرنا مستحب ہے وہ ہے حج یا عمرے کا احرام باندھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غسل کا حکم نہیں دیا، اگر آپ حکم دیتے پھر تو فرض ہو جانا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا ہے۔ یہ روایت جو ہے سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جو ہے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے احرام باندھا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، چونکہ آپ کا حکم نہیں ہے اس لیے یہ فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کا آخری مسئلہ جو ہے وہ تیمم کا رہ گیا ہے، وہ 1-2 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے سے نیا موضوع جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ تیمم جو ہے یہ اس وقت کیا جائے گا کہ جب پانی نہیں ملتا کسی کو، وضو کرنا ہے اس نے یا غسل کرنا ہے اور اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، کوشش کی اس نے، تو پھر وہ تیمم کر لے تو اس کا غسل بھی وہی ہوگا اور وضو بھی وہی ہوگا۔ تیمم کا طریقہ کار جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے تم تیمم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تیمم کیا جائے گا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کا یہ طریقہ کار موجود ہے جو آپ نے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تجھے کافی ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ زمین پر مارو، ثم ضرب بیدہ الارض ضربۃ، ایک ہی دفعہ مارنا ہے، زمین پاکیزہ مٹی ہے وہاں پر ایک دفعہ جو ہے دونوں ہاتھ جو ہے وہ مارے جائیں گے، اگر کنکریاں وغیرہ لگ گئی ہیں تو ان کو صاف کر لیں۔
بایاں ہاتھ جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی یہ پشت کے اوپر پھیریں، بس اتنے گھٹ تک، اور دایاں ہاتھ جو ہے یہ بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیریں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں۔ یہ اگر اس کا غسل ہے تو غسل بھی ہو جائے گا، اگر اس کا وضو ہے تو وہ وضو بھی یہی ہے۔ بس یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 دفعہ ضرب مارنی ہے، زمین پر ضرب لگانی، ایک دفعہ ماریں گے تو ہاتھوں کا مسح کریں گے، دوسری دفعہ ماریں گے تو چہرے کا۔ وہ روایت ضعیف ہے۔ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ ایک دفعہ ضربتاً واحدہ کا لفظ ہے، ایک ہی دفعہ ضرب لگانی ہے، تو وہی ہاتھوں کا مسح کریں اور چہرے کا مسح کریں۔ یہ غسل کسی کا رہتا ہے غسل بھی ہو جائے گا، وضو رہتا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ یہ جس کو پانی نہیں مل رہا یا بیمار آدمی کے پانی استعمال کرنے سے اس کو ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے۔